بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کی نعمتوں کو پانے کا جو طریقہ ہے، ہم میں سے ہر بندہ جنت میں جانا چاہتا ہے۔ کون ہے جو جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ لیکن ہم ساتھ ہی میں اپنی اس دنیا کی جو لذتیں ہیں ان کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم کچھ ایفرٹ بھی نہیں کرتے اور ہم بس خواہش کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ایسے بندے کے لیے آیا ہے کہ ایسا بندہ بے وقوف ہے کہ جو پیروی تو اپنی خواہشات کی کرے اور اللہ سے امیدیں باندھے۔ ہم اپنی دنیاوی زندگی کو ہی اگر دیکھ لیں تو چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اگر ہمارا ہوتا ہے تو ہم اس کو یہ سوچ کے نہیں چھوڑ دیتے کہ بس مجھے خواہش ہے تو چلو ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کو گاڑی لینے کی خواہش ہو تو وہ کیا دل میں صرف اس کی خواہش ہی پالتا ہے یا اس کے لیے کچھ جد و جہد بھی کرتا ہے؟ کسی کو سفر پہ جانا ہے تو وہ کیا دل میں صرف خواہش رکھتا ہے اور اسی پہ اکتفا کرتا ہے یا وہ اس کے لیے کچھ اسباب بھی اختیار کرتا ہے؟ obviously دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی بغیر جد و جہد کے نہیں ہوتا، لیکن آخرت کا معاملہ اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم الشان امر ہے، اور اس کے لیے ہماری بے فکری بھی دیکھنے لائق ہے کہ کوئی اہتمام نہیں، کوئی کوشش نہیں، کوئی مشقت نہیں۔ تو جنتیوں میں سے سب سے زیادہ نعمتوں میں وہ لوگ ہوں گے جو جتنا اس دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو حرام سے بچانے والے ہوں گے۔ جنت میں جو شراب طہور ہے وہ خاص طور پہ وہ لوگ پئیں گے جو دنیا میں حرام شراب سے بچتے رہے ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو بندہ دنیا کے عیش و عشرت کو چھوڑے گا وہی جنت کے سونے چاندی کے برتنوں میں کھا اور پی سکے گا۔ اچھا، اب آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ کیا جنت میں جانے کے لیے ساری ہی دنیا کو چھوڑنا ضروری ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اٹس آل اباؤٹ انڈرسٹینڈنگ۔ یقین جانے اگر ہمیں دین کی سمجھ آ جائے تو وہ کہتے ہیں نا کہ دین کی سمجھ، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ دین کی سمجھ ہی یہ ہے کہ جب آپ کو دین کا علم حاصل ہوتا ہے تو آپ کو وہ طریقہ سمجھ میں آ جاتا ہے جس سے نہ آپ کی دنیا کا نقصان ہو نہ آپ کی آخرت کا نقصان ہو، اور وہ بھی بہت آسانی کے ساتھ۔ یعنی آپ دنیا میں بھی مزے سے رہے اور آخرت میں بھی مزے سے رہیں گے، ہے نا؟ تو ایسا ہم چاہتے ہیں نا ہمیں کوئی ایسا راستہ مل جائے کہ نہ ہماری دنیا خطرے میں پڑے اور نہ آخرت۔ جی، تو انشاءاللہ ہم سب مل کر یہ دین کی سمجھ بھی حاصل کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دنیا کی حسنات بھی مانگیں گے اور آخرت کی حسنات بھی مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جنت تیار کی ہے اپنے نیک بندوں کے لیے، اس جنت کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کا سب سے جو ادنا درجے کا انسان ہوگا، ٹھیک ہے، جو لوئسٹ گریڈ کا پرسن ہوگا، اس کا کیا درجہ ہوگا کہ وہ جنت میں سرخ یاقوت کے گھوڑے پر سوار ہوگا جس کے پر سونے کے ہوں گے۔ اچھا، قرآن اور حدیث کے اول جو مخاطب ہیں وہ کیونکہ عرب کے لوگ ہیں، رائٹ؟ تو عرب کے لوگ جن چیزوں سے واقف تھے، جن چیزوں سے مانوس تھے، تو قرآن اور حدیث میں وہی مثالیں دی جاتی ہیں۔ جیسے اس وقت گاڑیاں اور لگژری کارز وغیرہ نہیں تھیں، تو گھوڑے تھے اور اونٹ تھے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے گھوڑے کی مثال دی۔ اب لیکن یہ بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو باتیں ہم جنت کے بارے میں پڑھتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ سرخ یاقوت کا گھوڑا ہوگا،
اب دنیا کی زندگی میں ہمیں اس کا مفہوم سمجھ میں آنا مشکل ہے، یاقوت کا گھوڑا کیسے ہوگا، کیونکہ یہاں تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ فلیش اور بونز اور گوشت کا بنا ہوا ہوتا ہے گھوڑا، اور جنت میں یاقوت کا کیسے بنا ہوا ہوگا؟ آیا یا تو اس کے اوپر جو ڈیکوریشن ہوئی ہوگی وہ یاقوت کی ہوگی، یا پھر اس کا جو مینوفیکچرنگ مٹیریل ہے وہی یاقوت ہوگا۔ اب یہ اللہ کو پتہ ہے، ان چیزوں کی جو کیفیت ہے نا یہ صرف اللہ کو پتہ ہے، ہمیں تو بس سمجھانے کے لیے یہ مثالیں دی گئی ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت میں ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی گزرا۔ تو جنت انسان کے فہم سے بالا تر حقیقت کا نام ہے، اور جنت کے حصول کے لیے جو تدبیر ہے نا، جو صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہمیں ملتی ہے، ایک اصول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ملتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام احمد نے حضرت جابر بن عبداللہ سے نقل کیا ہے کہ ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا جب وہ اپنے گھر والوں کے لیے گوشت خرید کر لے کر جا رہے تھے، تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت جابر نے فرمایا گوشت ہے، اس کو میں نے گھر والوں کے لیے 1 درہم میں خریدا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم میں سے جو بھی کسی چیز کو دل چاہے خرید لیتا ہے، کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے نہیں سنا؟ وہ فرما رہے ہیں اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، کہ تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں حاصل کر چکے اور ان کی خوب برکت حاصل کر چکے۔ یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تنبیہ فرمائی اس بات پر کہ دنیا کے اندر زیادہ لذتوں کے حصول سے بچو۔ آج کی اس کلپ کا لب لباب یہی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اگر ہم جنت پانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی دنیا کی لگژریز کو کسی قدر لمیٹڈ کرنا پڑے گا، تھوڑا سا اپنے ہاتھ کھینچنے پڑیں گے۔ ایون کہ جو حلال بھی چیزیں ہیں ان میں اپنے آپ کو تھوڑا سا پیچھے کرنا پڑے گا، تھوڑا زہد اختیار کرنا پڑے گا۔ اور یہ کیوں کرنا پڑے گا؟ کیونکہ اگر آپ اپنا دین بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنی دنیا کا کچھ نہ کچھ نقصان ضرور کرنا پڑتا ہے۔ نقصان ان دا سینس یہ نہیں کہ آپ اپنے گھر کی چیزوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیں یا کوئی چیزیں خریدیں نا، بلکہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے نفس کی خواہشات پر کنٹرول کرنا پڑے گا، نفس کو غیر ضروری خواہشات سے روکنا پڑے گا۔ جب ہم اپنی دنیاوی مشغولیات اور مصروفیات کو تھوڑا سا کم کر لیں گے تب ہی ہم اپنے دین کی بہتری کے لیے وقت نکال سکیں گے، ہم تفسیر پڑھ سکیں گے، تجوید پڑھ سکیں گے، دین کا علم حاصل کر سکیں گے، ہم عبادات کو زیادہ دل جمعی سے کر سکیں گے۔ اور اگر اس کے اپوزٹ اگر ہمارا دل دماغ ہر وقت دنیا ہی کے کاموں میں الجھا رہا تو پھر معاملہ بڑا خطرناک ہے، پھر تو ہماری نماز بھی اس حال میں ہوتی ہوگی کہ بیسیوں خیالوں کی آماجگاہ ہوتا ہوگا ہمارا دل۔ اس لیے یہ سمجھایا گیا کہ دنیا سے بقدر ضرورت لے لو، اور جو غیر ضروری مشغولیات ہیں، غیر ضروری جو انڈلجنس ہے، اس کو کم کر لو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔